السلام علیکم، میں ہوں محمد طاہر۔ آج کل ہر ایک امیر آدمی ایک ایسا بڑی غلطی کر رہا ہے، صرف 10% لوگ اس میں صحیح ہے اور 90% لوگ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہو وہ اس غلطی کا شکار ہے۔ اور آپ خود کو امیر سمجھتے ہیں تو پھر یاد رکھیں، کل کو یہی بات آپ کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اور اگر آپ غریب ہیں تو دھیان سے سنو، کیونکہ اگر کل کو اللہ نے آپ کو مالدار بنایا تو یہی غلطی آپ کے بھی آزمائش بن سکتا ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہی ہے کہ ہم سب ہم سب اس بات سے اپنے آپ کو سمجھتے ہی نہیں، اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ یہی تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو سب کر رہے ہیں۔ اس سے آگے کون سا بادل چڑھنے والا ہے، کون سا وقت ہمیں جان چھوڑے گا؟ یار، اگر ہم نے ابھی نہ سمجھا تو کل کو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ کیا پتا کل کو اللہ ہم سے پوچھے، میرے بندے تمہارے پاس مال تھا، میرے بندوں کی بھوک غربت ہے، بس تم نے دیکھا، پھر بھی تم نے کیا کیا؟ اور اگر اس دن ہمارا صدقہ، ہمارا خیرات قبول ہی نہ ہوئے ہیں تو سوچو ہم کیا جواب دیں گے۔ چلو یار، اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک ایسا کہانی جو شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ایک دن ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا، امیر المومنین، میرے پاس مال ہے، میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہاں دوں۔ حضرت عمر نے نرمی سے پوچھا، کیا تمہارا رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، کچھ لوگ ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، پھر سب سے پہلے ان پر خرچ کرو، کیونکہ سب سے افضل صدقہ وہی ہے جو اپنے رشتہ دار پر کی جائے، جب وہ محتاج بھی ہو اور تمہارے قریب بھی۔ یہ سن کر وہ شخص رونے لگا، کہنے لگا، میں نے ہمیشہ دور لوگوں کی مدد کیا ہے، مگر جو میرے قریب تھے ان کا مدد میں نے کبھی نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم بھی اکثر ایسا ہی کرتے ہیں، ہم صدقہ تو کرتے ہیں مگر اپنے قریب محتاجوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج سب ایک نیت کر لے کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں گے، کیونکہ یہی اسلام ہم کو سکھاتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق دے اور ہمارے نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہی کہانی دل کو لگی ہو تو ایک بار دل سے سبحان اللہ ضرور لکھ کر جائے۔ ایسا مزید عبرت انگیز اسلامی کہانی سننے کے لیے میرا چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔